أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث پہ مشتمل کتاب جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، اور آج جو ہم حدیث پڑھنے لگے ہیں اس حدیث کے اوپر جو عنوان قائم کیا گیا ہے وہ ہے باب وجوب الطمأنینۃ فی الرکوع والسجود۔ رکوع اور سجدہ اس میں اطمینان، ٹھہراؤ، اس کا واجب ہونا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اور جو ہم حدیث پڑھنے لگے ہیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ نماز کے موضوع پہ اس حدیث کو علماء کرام نے حد سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ حد سے زیادہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اتنی دینی نہیں چاہیے تھی، حد سے زیادہ سے مراد ہے کہ بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور دینی چاہیے۔ اس حدیث کے ذریعے علماء کرام نے فرق کرنے کی کوشش کی ہے کہ نماز میں کون سی چیزیں فرض، واجب، ضروری ہیں اور کون سی چیزیں سنت ہیں، مستحب ہیں، افضل ہیں، انہیں کریں گے اجر و ثواب ملے گا، لیکن نہ کریں تو نماز کی صحت پہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا ایک نام بھی ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ اس حدیث کا نام کیا نام ہے جی؟ حدیث المسیء صلاۃہ یا حدیث المسیء فی صلاتہ، کہ یہ حدیث اس آدمی کے متعلق ہے جس نے نماز پڑھی تھی لیکن غلط طریقے سے پڑھی تھی۔ تو اس نام سے اس حدیث کو علماء کرام جانتے ہیں۔ کئی ایک احادیث ایسی ہیں جن کا علماء کرام نام رکھ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ حدیث جبریل، کس کا نام ہے جی؟ جی صحیح مسلم کی حدیث جس میں یہ آتا ہے، عمر فاروق کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، انسانی شکل میں آئے، اور صحابہ کرام ان کو پہچان نہیں سکے تھے۔ سوال کیا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، قیامت کب آئے گی؟ تو اس حدیث کا نام کیا؟ حدیث جبریل۔ تو ایسی اس کا نام کیا ہے؟ حدیث المسیء فی صلاتی یا حدیث المسیء صلاۃہ۔ راوی کون ہے اس کے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہی حدیث ایک اور صحابی کی روایت سے بھی موجود ہے، اور ان کا نام ہے رفاعہ بن رافع زرقی۔ رفاعہ ان کا اپنا نام ہوا، عین کے بعد آخر میں گولتا ہے، جیسے ہم کیا کہتے ہیں طلحہ، طلحہ کے آخر میں کیا آتی ہے؟ تا آتی ہے، حمزہ کے آخر میں تا آتی ہے، ایسے ہی رفاعہ۔ والد کا نام کیا ہوا؟ رافع۔ قبیلے کی نسبت سے کیا کہتے ہیں ان کو؟ زرقی۔ تو جناب ابو ہریرہ کی حدیث یہاں پہ آئی ہے، کیونکہ جناب ابو ہریرہ کی حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور رفاعہ بن رافع زرقی کی حدیث بخاری مسلم میں نہیں آئی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث کا نمبر کیا ہے جی؟ 93 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل المسجد، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، فدخل رجل فصلی، تو ایک آدمی داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ وہ آدمی کہاں داخل ہوا جی؟ مسجد میں۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناحیہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اور اس آدمی نے آ کے کون سی نماز پڑھی؟ فرض یا نفل؟
علماء کرام کہتے ہیں کہ زیادہ امید یہی ہے کہ اس نے نفل نماز پڑھی تھی. اور پھر یہ کون سی نماز تھی؟ تحیۃ المسجد. کیا امید ہے کہ کون سی نماز تھی؟ تحیۃ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اس کوئی مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو یہ یہی 2 رکعتیں تھیں. اور نسائی شریف کی حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ 2 رکعتیں تھیں. ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ آیا اور اس نے سلام عرض کیا. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں جب یہ حدیث بیان کیا کرتا ہوں تو میں توجہ دلایا کرتا ہوں ایک مسئلے کی طرف کہ جب انسان مسجد نبوی آئے، مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے آئے، تو کیا پہلے قبر نبوی پہ حاضری دے یا پہلے مسجد نبوی کا حق ادا کرے اور 2 رکعتیں ادا کرے؟ کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پہ ہمارے احباب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پہلے قبر پہ آ کے حاضری دیتے ہیں، اور یقیناً آپ سے محبت ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑھ کر ہے اور ہونی چاہیے. آپ کی محبت میں، آپ کی دفاع میں جان قربان کرنی پڑے کر دینی چاہیے. لیکن شریعت وہی رہے گی جو آپ دے کر گئے ہیں. آپ سے محبت کے نام پہ آپ کی شریعت کو بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خود آپ نے اس کی اجازت نہیں دی. مثال کے طور پہ اس آدمی نے آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے سجدہ کر ڈالا تھا، وہ محبت ہی تو تھی. اور آپ نے کیا کہا تھا؟ معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن جائز نہیں ہے. جناب انس بن مالک کہتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ہمیں اور ہم سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام. ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں تھی. اس کے باوجود ہم آپ کی آمد پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ آپ اس کو ناپسند جانتے ہیں، اس پہ برا مناتے ہیں. تو اس لیے آپ سے محبت میں آپ کی تعلیمات کو، آپ کی احادیث کو نظر انداز کرنا غلط ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو صحابہ کرام نے سیکھیں اور آپ کے سامنے اس پہ عمل کیا، وہ کیا ہے کہ صحابی مسجد میں آئے ہیں، پہلے نماز پڑھی ہے، پھر آ کر سلام عرض کیا ہے. فقال، تو آپ نے کہا ارجع، واپس جاؤ، فصلی، اور نماز پڑھو. فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. سلام کا آپ نے جواب دیا یا نہیں دیا؟ اس روایت میں جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن مسلم شریف میں تذکرہ موجود ہے. فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا ارجع فصلی، واپس جاؤ، نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. کیا اس صحابی نے واقعی نماز نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم نے نماز نہیں پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے وہ نماز نہیں پڑھی جو اللہ کی نگاہوں میں درست ہو، جو شریعت کی نگاہوں میں درست ہو. شریعت کے لحاظ سے تمہاری نماز جو تم نے پڑھی ہے اس کا پڑھنا نہ پڑھنا کیا ہے؟ برابر ہے. شریعت میں اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. فراجع فصلی، وہ آدمی واپس گیا اور اس نے نماز پڑھی. کیسے؟ کما صلی، جیسے پہلے پڑھی تھی. ثم جاء، پھر وہ آدمی آیا. فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کیا. فقال، تو آپ نے کہا ارجع فصلی،
واپس جاؤ نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہاں جب وہ صحابی دوسری بار آئے ہیں تو ان کے سلام کہنے کا تذکرہ موجود ہے، آپ کی طرف سے جواب دینے کا تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن مسلم شریف میں الفاظ یہ ہیں وعلیک السلام، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر کہا ارجع فصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ثلاثاً، 3 بار، کیا 3 بار؟ امام قسطلانی ان الفاظ کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کام 3 بار ہوئے ہیں۔ کیا؟ صحابی کا نماز پڑھنا، پھر آ کر سلام عرض کرنا، پھر آپ کا کہنا کہ واپس جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی، یہ سارے کام کتنی بار ہوئے ہیں؟ 3 بار ہوئے ہیں۔ فقال، تو وہ صحابی کہنے لگے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ما احسن غیرہ، میں اس کے علاوہ طریقہ نہیں جانتا، میں اس کے علاوہ نماز پڑھنے کا اچھا طریقہ نہیں جانتا، فعلمنی، تو آپ مجھے سکھا دیں، مجھے تعلیم دے دیں۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، صحابی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کل ہمارے اردو بولنے والے بھائیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم اٹھانے کو معمول بنا لیا ہے۔ اس لحاظ سے صحابی کو چاہیے تھا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کہتے آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کی کملی کی قسم، آپ کے پیارے پیارے ہاتھوں کی قسم، آپ کی پیشانی کی قسم، لیکن وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو مخاطب کر کے آپ کا نام لے کے آپ کے رب کی قسم اٹھا رہے ہیں، آپ کی قسم نہیں اٹھا رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہہ دیا آپ کی قسم؟ اس سے پتہ چلا دیگر احادیث کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ صرف یہ ایک حدیث نہیں ہے، دیگر احادیث کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ قسم جب بھی اٹھائی جائے گی اللہ رب العزت کی اٹھائی جائے گی، یا اللہ رب العزت کے ناموں کی اٹھائی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم اٹھائی جائے گی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم پڑھ کر دیکھ لیں، قرآن کریم میں تو جگہ بجگہ غیر اللہ کی قسم موجود ہے، کبھی والشمسی، کبھی واللیلی، کہ رات کی قسم، سورج کی قسم، والنجم، ستاروں کی قسم، والطور، طور پہاڑ کی قسم، تو پھر اس کا کیا کیا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کی چاہیں قسم اٹھائیں، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ کعبہ شریف کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کعبہ کی قسم اٹھائی تو انہوں نے اس کی اصلاح کی اور کہا کعبہ کی قسم نہ اٹھاؤ بلکہ رب کعبہ کی قسم اٹھاؤ، کعبہ کے رب کی قسم اٹھاؤ۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی وہ بھی حل کر لیں ہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کی نماز کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ کس کی نماز کو؟ صحابی کی نماز کو۔ قابل غور، تو جب صحابی کی نماز ریجیکٹ ہو سکتی ہے تو کسی اور کی ریجیکٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کو چیک کرے، کس کی روشنی میں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں، کیونکہ آپ نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہیں، جناب عمر فاروق کا مقام بیان کیا ہے، جناب عثمان کا مقام بیان کیا ہے، جناب علی کا مقام بیان کیا ہے۔ کسی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ نماز مجھے دیکھ کے پڑھ لو، یا میرے ابو بکر کو دیکھ کے پڑھ لو، یا میرے عمر کو دیکھ کے پڑھ لو، یا میرے عثمان کو دیکھ کر پڑھ لو، یا میرے علی کو دیکھ کر پڑھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جب بھی کہا یہ کہا ہے کہ نماز ویسے پڑھنی جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔
صحابی کی نماز ریجیکٹ ہو سکتی ہے تو میری اور آپ کی بھی ہو سکتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑے امام کی نماز کو نمونہ نہیں بنایا جائے گا، بلکہ ہمیشہ نمونہ جس کی نماز کو بنایا جائے گا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے اس صحابی سے غلطی ہوئی ہے نماز پڑھنے میں، کسی اور سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. فقال، تو آپ نے کہا، اذا قمت الى الصلاة فکبر، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فکبر تو کیا کرو، اللہ اکبر کہو. اس میں دو چیزیں آ گئی، ایک تو نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، نماز کے لیے کیا کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے. نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاؤ فکبر تو اللہ اکبر کہو. یہ کون سی تکبیر ہے؟ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر. اور مسلم شریف میں جب یہی حدیث ایک اور روایت کے ساتھ آئی تو وہاں پہ الفاظ ہیں اذا قمت الى الصلاة، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو فاسبغ الوضوء، تو کامل وضو کرو. ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ رخ ہو جاؤ. فکبر، پھر اللہ اکبر کہو. ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، فرمایا پھر پڑھو جو بھی تمہارے ساتھ میسر ہو، تمہارے پاس میسر ہو، ممکن ہو، من القرآن، قرآن کریم سے. کیا کہا آپ نے؟ قرآن کریم سے جو جہاں سے بھی پڑھنا ہے کچھ نہ کچھ پڑھ لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. قرآن کریم کی تلاوت کہیں سے ہو جائے کام چل جائے گا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث دوسری حدیث کی کیا کرتی ہے؟ تفسیر کرتی ہے. اور یہاں پہ ہم کسی دوسری حدیث کی طرف بھی نہیں جا رہے بلکہ اسی حدیث پہ رہیں گے. یعنی کہ اس حدیث کی ایک اور سند جو ہے جس کے راوی رفاع بن رافع زرقی ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا ثم اقرأ بأم القرآن، پھر تم نے تلاوت کرنی ہے کس کی؟ سورہ فاتحہ کی. نام لے دیا. وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَقْرَأَ، اور سورہ فاتحہ کے بعد جس چیز کی چاہو تلاوت کر لینا. سورہ فاتحہ کی کیا ہو گئی؟ ضروری ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ جس کی چاہو تلاوت کر لینا. ابو داؤد شریف میں اس روایت کا نمبر جو ہے وہ تقریباً 856 ہے. 856 856. اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث یعنی کہ 2-3 نمبروں کے ساتھ موجود ہے. کچھ حصہ ایک میں آ گیا، کچھ حصہ دوسرے میں آ گیا، تو وہاں چیک کیا جا سکتا ہے ان الفاظ کو. ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تم رکوع میں جاؤ، رکوع کرو یہاں تک کہ تم اطمینان کر لو، تم میں ٹھہراؤ آ جائے. راکعا، رکوع کرتے ہوئے. رکوع کرنا ہے اور سکون سے، اطمینان سے، ٹھہراؤ کے ساتھ. رکوع سے جلدی اٹھنا نہیں ہے. ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر تم نے اٹھانا ہے کس کو؟ اپنے سر کو. حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ تم اعتدال میں آ جاؤ. اعتدال کس جگہ؟ قائمن، کھڑے ہوتے ہوئے، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قوما. ہم قوما کہتے ہیں اس کو. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ تم اطمینان کر لو، پرسکون ہو جاؤ، ساجدن، سجدہ کرتے ہوئے. ان کے سجدے میں بھی ایک ٹھہراؤ، ایک سکون، ایک آرام. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر تم اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم
اطمینان کر لو بیٹھ کر. وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا, اور یہی کچھ کرنا ہے تم نے اپنی پوری نماز میں. یہی کچھ کیا یعنی کہ تلاوت کرنا سورہ فاتحہ اور اس کے بعد رکوع اور رکوع میں اطمینان, رکوع سے اٹھنا قومہ کرنا اور وہاں پہ اعتدال, سجدہ اور سجدے میں اطمینان, سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھنا اور بیٹھنے میں اطمینان. یہ 4-5 جو کام ہے یہ پوری نماز میں کرنی ہے, ہر رکعت میں کرنی ہے. اس حدیث کو امام بخاری روایت کرتے ہیں اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 793 793. امام مسلم روایت کرتے ہیں تو وہاں پہ نمبر ہے 397 397. امام بخاری جب اس کو روایت کرتے ہیں تو اس کے اوپر باب کیا قائم کرتے ہیں, اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. باب ہے باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالاعادہ, کہ جو شخص اپنے رکوع کو مکمل نہیں کر رہا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسے حکم دینا کہ نماز دوبارہ پڑھو. تو کیا اس حدیث میں ایسی کوئی وضاحت آئی ہے کہ اس کا جرم یہ تھا کہ رکوع صحیح نہیں کر رہا تھا؟ ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے. امام بخاری نے پھر یہ باب کیوں قائم کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث کی کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ رکوع اور سجود کا ہی تھا. مصنف ابن ابی شیبہ نمبر ہے 2975 2975, راوی ہیں رفاع بن رافع. وہاں پہ یہ ہے کہ فدخل رجل, ایک آدمی داخل ہوا, فصلی صلاۃ خفیفۃ, اس نے نماز پڑھی بڑی ہلکی, ان کے تیزی کے ساتھ نماز پڑھی. لا یتم رکوعا ولا سجودا, نہ وہ رکوع صحیح طریقے سے کر رہا تھا اور نہ ہی سجدہ. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرمقہ, اور نبی علیہ السلام اس کو غور سے دیکھ رہے تھے. ونحن لا نشعر, اور ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ آدمی اس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے. آپ علیہ السلام بڑے غور سے اس کو دیکھ رہے تھے. تو ابن ابی شیبہ کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس آدمی کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ نماز بہت تیز پڑھ رہا تھا اور رکوع اور سجدہ درست طریقے سے نہیں کر رہا تھا. یہ ہوئے اس حدیث کے الفاظ. اب جیسا کہ میں بتا چکا ہوں, اس حدیث کو علماء کرام نے اساس بنایا ہے, بنیاد بنایا ہے کس مسئلے میں؟ اس مسئلے میں کہ نماز کی کون سی چیزوں کو فرض, رکن اور واجب قرار دینا ہے اور کون سی چیزوں کو مستحب, سنت اور افضل قرار دینا ہے. ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے, پوری نماز میں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ چیز رکن ہے, فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے یا نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں, میری بہنوں, جب نماز میں غلطی ہو جائے اب کیا کرنا ہے؟ پھر ضرورت پڑتی ہے کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ پتہ چلے کہ جو چیز آپ نے چھوڑی ہے اس کی کیا اہمیت تھی. کیا اس کی وجہ سے پوری نماز گئی یا اس کی وجہ سے ثواب گیا, نماز ہو گئی؟ تو یہ جب غلطی ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کیا اہمیت ہے ان امور کی. کون سے امور کی؟ اس تقسیم کی کہ اس عبادت میں کون سی چیزیں فرض, رکن اور واجب ہیں اور کون سی چیزیں فرض, رکن اور واجب نہیں ہیں. جب تک غلطی نہیں ہوتی تب تک ہم یہی کہیں گے ہر نمازی سے اور اپنے آپ سے بھی کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نماز اختیار کیا جائے ایک ایک معاملے میں, اور کسی چیز کو سنت جان کر حقیر جاننا, اس کو چھوڑ دینا, یہ درست نہیں ہوگا. جیسا کہ ہمارے کئی بھائی کرتے ہیں, رفع الیدین
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری سنت ہے، اس کے اوپر آپ نے آخری وقت تک عمل کیا ہے۔ کئی ہمارے بھائی اس لیے سوال کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے کیا ہے، تاکہ ہم اس کو چھوڑیں۔ اگر سنت ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں جی۔ نہیں، آپ کی حدیث کو اس طرح حقیر جاننا یہ درست نہیں ہے۔ آپ کی سنتیں اس لیے نہیں ہیں، سنتیں جاننے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کو چھوڑا جائے، مقصد یہ ہے کہ اس کو اختیار کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے۔ ہاں اگر رہ جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ سنت تھی، امید ہے کہ اس کے بغیر بھی آپ کی نماز ہو گئی ہوگی۔ تو اس حدیث کی یہ اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے علماء کرام نے وہ چیزیں جو اس حدیث میں آئی ہیں ان کو رکن یا واجب قرار دیا ہے، اور جو اس حدیث میں نہیں آئیں ان کو سنت یا مستحب قرار دیا ہے، الا یہ کہ کسی اور حدیث میں کسی اور چیز کا تذکرہ ایسے الفاظ کے ساتھ ہو جن الفاظ سے پتہ چلے کہ یہ چیز بہت ضروری ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عام طور پہ علماء کرام نے اس حدیث میں آنے والی چیزوں کو کیا قرار دیا؟ فرض اور رکن۔ فرض اور رکن کسے کہتے ہیں جی علماء کرام؟ فرض اور رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز رہ گئی تو نماز گئی۔ کیا سجدہ سہو سے اس چیز کی کمی پوری ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ نہیں ہوگی۔ فرض اور رکن کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ سہو سے اس کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ نماز میں آپ کا رکوع رہ گیا، آپ اس رکوع کے بدلے میں سجدہ سہو کر لیں یا نہ کریں، اس کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہوگی۔ سجدہ رہ گیا، دو سجدوں میں سے ایک سجدہ آپ نے کر لیا، دوسرا رہ گیا، اور اس کے متبادل کے طور پہ بعد میں آپ نے سجدہ سہو کر لیا، نہیں ہوگی۔ یہ کمی، یہ کوتاہی پوری نہیں ہوگی سجدہ سہو سے۔ البتہ وہ چیزیں جن کو علماء کرام نے واجب قرار دیا، ان میں سے کوئی چیز رہ جائے تو سجدہ سہو سے کمی پوری ہو سکتی ہے۔ اصل میں تقسیم یوں ہے، ارکان اور واجبات، اور واجبات کو آپ فرائض بھی کہہ سکتے ہیں۔ واجب اور فرض کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے حدیث کی روشنی میں، لیکن ہمارے حنفی علماء کرام ارکان کو فرائض کہتے ہیں، اور واجبات کو انہوں نے الگ درجہ دے رکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے مجھے الفاظ استعمال کرنا پڑتے ہیں، ورنہ حنابلہ کی جو تقسیم ہے وہ کیا ہے؟ ارکان اور واجبات، اور وہ تقسیم زیادہ واضح ہے، زیادہ مناسب ہے۔ تو آئیے اب اس حدیث کے اوپر ذرا غور کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کامیاب ٹیچر ہیں، اور یہاں پہ بھی ہمیں چیز نظر آئی۔ کون بتائے گا کیسے نظر آئی اس حدیث میں؟ آپ کے کامیاب ٹیچر ہونے کا ہمیں علم اس حدیث کے ذریعے بھی ہوا۔ ویسے ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ آپ کامیاب ٹیچر، ہمارا ایمان ہے، آپ سے بہتر ٹیچر کون ہوگا، لیکن اس حدیث سے کیسے پتا چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو کتنی بار واپس کیا ہے؟ 3 بار۔ اگر چاہتے تو پہلی دفعہ ہی کہہ دیتے کہ میرے صحابی تمہاری نماز درست نہیں تھی، مجھ سے دھیان سے سن لو، میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں۔ لیکن وہ صحابی تب آپ کی بات کو اتنے غور سے شاید نہ سنتے جتنا غور سے تب سنا ہوگا جب 3 بار آپ نے ان کو واپس بھیجا ہے۔ 3 بار واپس ہوئے ہیں، چوتھی بار جب آپ نے طریقہ بتایا تو انہوں نے بھی یاد کیا، اور جو دائیں بائیں بیٹھے تھے انہوں نے بھی یاد کیا۔ تو اس حدیث میں ایک مسئلہ تو سورہ فاتحہ کا ہے۔ سورہ فاتحہ، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس پہ ٹھہر کے گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ میں نے کیا کہا تھا کہ اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے طے کیا ہے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ ارکان کی۔ کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ ارکان کی، جن کے نہ ہونے سے نماز نہیں ہوگی۔ تو نمبر 1، قیام، کھڑے ہونا، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔
یعنی کہ رکوع سے پہلے کیا ہونا؟ کھڑا ہونا، اور یہ رکن ہے اس آدمی کے حق میں جو کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا عمران بن حسین سے، جنہیں بواسیر تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے تذکرہ کیا اس بات کا کہ میں بیمار ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ آپ نے کہا تھا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تب بیٹھ کے پڑھ لیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ کھڑے ہو کے پڑھی جائے۔ اور یہ الفاظ جو ہیں یہ بخاری شریف کے ہیں، 1117 1117۔ تو یہ ہوا پہلا رکن۔ دوسرے نمبر پہ جو رکن ہے وہ ہے نماز میں پہلی بار تکبیر کہنا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، جس کے کہنے سے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے باقاعدہ، اور اب اس کے لیے کئی ایسے امور حرام ہو جاتے ہیں جو اللہ اکبر کہنے سے پہلے کیا تھے؟ حلال تھے۔ مثال کے طور پہ گفتگو کرنا۔ تیسرے نمبر پہ ارکان میں سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ چوتھے نمبر پہ رکوع کرنا، اور رکوع میں اطمینان اختیار کرنا، ٹھہراؤ اختیار کرنا۔ کتنے ہو گئے جی؟ 5۔ یہ 2 ابھی جو میں نے کہے، رکوع ایک، رکوع کرنا ایک، اور رکوع میں اطمینان ٹھہراؤ یہ ایک اور ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 5۔ نمبر 6 اور نمبر 7 رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہونا، اور کھڑے ہونے میں اطمینان، ٹھہراؤ، اعتدال، سکون۔ نمبر 8 اور 9 سجدہ کرنا، اور سجدے میں ٹھہراؤ، اطمینان، سکون۔ نمبر 10 اور 11 سجدے سے اٹھنا، اٹھ کر بیٹھنا، اور بیٹھنے میں کیا؟ اعتدال، اطمینان، ٹھہراؤ، سکون۔ کتنے ہو گیا جی؟ 11۔ اور 12 اور 13 آخری تشہد، اس کے لیے بیٹھنا اور دعائے تشہد پڑھنا۔ کتنے ہو گیا جی؟ 12 اور 13۔ 14ویں نمبر پہ کیا ہے؟ سلام پھیر دینا۔ کتنے ہو گئے؟ 14۔ 15ویں نمبر پہ ان ارکان میں ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا، یعنی کہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ سجدے سے پہلے رکوع کریں اور رکوع کو سجدے کے بعد کریں، نہیں، ان ارکان کو اسی ترتیب سے ادا کرنا ہے۔ دلیل ایک تو حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نے نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہمیشہ آپ نے اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کا اس حدیث میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا کہنا؟ ثم ثم ثم، پھر یہ کام کرنا ہے، پھر یہ کام کرنا ہے، پھر کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ 15 ارکان ہو گئے۔ کسی بات پہ آپ کو تعجب ہوا ہو؟ سورہ فاتحہ کو رکن کرنے کہا گیا، تو اس کے بغیر پھر نماز نہیں ہوتی۔ نہیں تو ہم کہہ چکے ہو، تو سورہ فاتحہ کا تذکرہ تو ہو چکا ہے، نمبر 3 ہوا تھا۔ جس چیز پہ آپ کو تعجب ہوگا اور ہونا چاہیے وہ ہے مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے کا۔ اس کا تذکرہ نہیں ہوا۔ حنبلی علماء کرام نماز میں درود پڑھنے کو رکن مانتے ہیں، تو اس لیے ان کے ہاں یہ رکن ہوگا، جبکہ کئی ایک علماء کرام اس کو رکن نہیں مانتے۔
کیا مانتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کئی سنت مانتے ہیں اس کو کہ یہ پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن رکن نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو اس بات پہ بھی تعجب ہوگا، اس کو رکن کون کہتے ہیں؟ جن کو ہمارے ملک کے اردو دان، علماء کرام اور ان کی پبلک کیا کہتے ہیں؟ گستاخ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ کیونکہ وہ اذان سے پہلے نہیں پڑھتے۔ ہاں جی، تو وہ گستاخ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز میں درود پڑھنا کیا ہے؟ رکن ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز ہوگی نہیں۔ اور جو گستاخ کہنے والے جو علماء کرام ہیں، ان کے ہاں کیا حکم ہے؟ ان کے ہاں یہ رکن نہیں ہے، ان کے ہاں یہ رکن نہیں ہے۔ ویسے رکن ہونے کی دلیل مجھے بھی کوئی نہیں ملی، لیکن بہرحال حنبلی علماء کرام نے اس کو رکن کہا ہے، اس کے باوجود ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی ارکان کے لحاظ سے، اور میں گزارش کر چکا ہوں کہ ارکان میں سے کوئی بھی رکن رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم کہیں گے واجب، جن کو کیا کہیں گے؟ واجب کا حکم کیا ہوگا؟ اگر جان بوجھ کے چھوڑی ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر بھول کے چھوڑی ہے تو سجدہ صاف کرنے سے اس غلطی کی تلافی ہو جائے گی، کام چل جائے گا۔ واجبات میں یہ چیز واجب ہے یا نہیں، اختلاف موجود ہے، اور یہاں پہ صرف میں تذکرہ کروں گا، دلائل بھی یہاں پہ دے نہیں سکوں گا، یہاں فی الحال موقع نہیں دلائل دینے کا، بس تذکرہ کروں گا سرسری طور پہ۔ نمبر 1، دعائے استفتاح، یعنی کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد، پہلی تکبیر کہنے کے بعد کیا پڑھنا؟ دعائے استفتاح، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا اللہم باعد بینی وبین خطایا، یہ پڑھ لیں یا وہ پڑھ لیں۔ عام طور پہ علماء کرام نے اس کو واجب نہیں مانا، کچھ علماء کرام نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ عام طور پہ علماء کرام اس کو کیا مانتے ہیں؟ سنت۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ سے پہلے، تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی قرآن پڑھنا ہے اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ نمبر 3، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ فی الحال میں یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا کہ اونچی آواز سے آمین کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، فی الحال اتنا مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ نماز میں آمین کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 4، تکبیرات انتقال، یعنی کہ رکوع میں جانے کے لیے کیا کہنا؟ اللہ اکبر، سجدہ میں جانے کے لیے کیا کہنا؟ اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہوئے کیا کہنا؟ اللہ اکبر۔ تکبیرات انتقال، جن کے ذریعے آپ ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہیں، شفٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 5، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، باقی مقامات پہ اللہ اکبر کہنا، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہنا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ نمبر 6، کھڑے ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنا، ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد۔ نمبر 7، رکوع اور سجدے میں تسبیحات پڑھنا، مثال کے طور پہ رکوع میں پڑھنا سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں کیا پڑھنا؟ سبحان ربی الاعلی۔ نمبر 8 اور 9، درمیانہ تشہد، جس کو پہلا تشہد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا اور پھر اس موقع پہ تشہد کی دعا پڑھنا۔ یہ کتنے ہو گئے جی؟ 9 ہو گئے۔ تو یہ 9 ہیں جن کو واجبات شمار کیا گیا ہے۔ ان میں سے کسی میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دعائے استفتاح کو واجب نہ مانیں جب دلائل آپ کے سامنے رکھے جائیں، ہو سکتا ہے آپ رکوع سجدے کی تسبیحات کو واجب نہ مانیں، آپ کہیں کہ یہ سنت ہیں، افضل ہیں، بہتر ہیں، تو ان امور میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں واجب ہیں، ان کے نہ ہونے سے نماز پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا، اس کے بارے میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ اگر جان بوجھ کے ان کو چھوڑا گیا ہے تو نماز خطرے میں ہے، اگر بھول گئے ہیں تو سجدہ صاف کر لیں، اس سے نماز کی کیا ہو جائے گی؟ تلافی ہو جائے گی۔
ایک اور مسئلہ جس پہ گفتگو ضروری ہے وہ آج کی حدیث کا بنیادی مسئلہ ہے. بنیادی مسئلہ کیا آج کی حدیث کا؟ اعتدال سجدے میں اور رکوع میں. تو جمہور علماء کرام نے اعتدال کو واجب قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے. واجب سے مراد یہاں پہ ضروری ہے، اور حنفی علماء کرام اس کو واجب نہیں مانتے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ فقہ حنفی موجود ہے وہاں وہاں کے لوگ نماز پڑھنے میں بڑے تیز رفتار ہیں. یعنی کہ آپ نے شاید کلپ دیکھا ہوگا جس میں ایک امام صاحب تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھاتے ہیں. افسوس ہوتا ہے ایسی نمازیں دیکھ کر. بلکہ ایک مشہور و معروف اردو کے خطیب ہیں، انہوں نے ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھائی تھی کتنی دیر میں جی؟ 40 یا 42 سیکنڈ میں. ایک دنیا جمع تھی، کیونکہ جس شخصیت کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی وہ کسی مشہور شخصیت کی والدہ تھی. تو لوگ دور دراز سے آئے، لمبا سفر کر کے آئے، لیکن نماز جنازہ پڑھا دی گئی 40 42 45 سیکنڈ میں. کیا دیا آپ نے میت کو؟ میت کو کیا فائدہ ہوا آپ کے جمع ہونے سے؟ بھی آپ کھانا کھانے نہیں آئے تھے، نماز جنازہ پڑھنے آئے تھے، میت کا آخری حق ادا کرنے آئے تھے، میت کی شفاعت کرنے کے لیے آئے تھے. تو افسوس ہوتا ہے ایسی نمازیں دیکھ کر. تو صحیح بات یہ ہے کہ نماز میں سجدے میں رکوع میں اعتدال ضروری ہے، ٹھہراؤ ضروری ہے، اطمینان ضروری ہے. ضروری کس حد تک ہے کہ رہ جائے تو سجدہ حساب سے کام چلے گا؟ نہیں، ضروری سے مراد یہاں پہ رکن ہے. یعنی کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جو دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھتا نہیں ہے، جو رکوع کے بعد صحیح طرح کھڑا نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کا معاملہ تو یہاں تک تھا کہ براء بن عازب کہتے ہیں، یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہ انہوں نے غور سے نبی علیہ السلام کی نماز کو دیکھا تو نماز میں آپ کا قیام اور رکوع کے بعد کھڑے ہونا، آپ کا سجدہ اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ سب چیزیں کیا تھی؟ برابر تھی مقدار کے لحاظ سے. اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. مسلم میں آپ کو مل جائے گی 471 کے طور پہ، 471 کے طور پہ. ابو داؤد شریف آپ دیکھ لیں 854 854. اس کے علاوہ انس بن مالک کی حدیث مل جائے گی جس میں یہ ہے کہ آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے، اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ کو وہم ہو گیا، آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نماز میں ہیں. اور پھر جب آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو وہاں پہ بھی اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ ہم سوچتے کہ شاید آپ کو وہم ہو گیا، آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نماز میں ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دلائل بہت سارے ہیں، اور بنیادی دلیل یہی حدیث ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس کی روشنی میں ہم کہیں گے کہ سجدہ کرنا بھی رکن، رکوع کرنا بھی رکن، اور سجدہ رکوع میں اعتدال اختیار کرنا، ٹھہراؤ اختیار کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ نماز کے ارکان میں سے ہیں. اچھا، اب ایک مسئلہ اور رہ گیا سورہ فاتحہ کا. سورہ فاتحہ کے مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حنفی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ تلاوت کر لیں آپ کی نماز ہو جائے گی. دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ مزمل میں آیت نمبر 20 میں 20 فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن نماز میں قرآن پڑھو جو بھی ممکن ہو، جتنا بھی ممکن ہو. اور پھر یہ حدیث جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں حدیث المسیء فی صلاتہ، کیونکہ اس میں کیا آیا ہے بخاری شریف کی حدیث میں کہ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر جس قدر ممکن ہو آپ قرآن پڑھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت ہو چکی ہے اس حدیث کی، کہ اس حدیث کی دوسری روایت میں کیا آیا ہے؟ واضح طور پہ آپ نے کہا کہ قرآن پڑھیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ پھر جو چاہیں وہ پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھیں اور فاتحہ کے ساتھ ساتھ پھر جو چاہیں آپ پڑھیں. تو فاتحہ ضروری ہے، فاتحہ کی تحدید کر دی آپ نے دوسری حدیث میں. جمہور کا موقف یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. فی الحال یہ موضوع نہیں ہے کیا کہ امام کے پیچھے ہوگی یا نہیں ہوگی. فی الحال موضوع کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز
نہیں ہوتی۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ لا صلاۃ یعنی کہ اس کی نماز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ نماز درست نہیں ہے۔ تو نفی نماز کی صحت کی ہے، نہ کہ نماز کے کمال کی۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کا عمل نہیں ہے، بلکہ نماز ہے ہی نہیں، شرعاً اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور پڑھتے ہیں، چونکہ اس کا تعلق بھی اسی مسئلے سے ہے جس پہ بھی گفتگو کر کے ہم ہٹے ہیں۔ حدیث 94 اس حدیث کا عنوان کیا ہے کہ نماز میں تلاوت کرنا، نماز میں قرآن پڑھنا۔ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، روایت ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ بخاری کی حدیث ہے، نمبر ہے 756 756، مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، نمبر ہے 394 394۔ جی اس نماز کے الفاظ پہ ذرا غور کیجیے گا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لا صلاۃ، نفی کس چیز کی ہے؟ ہر طرح کی نماز کی، کوئی بھی نماز نہیں ہے، یعنی کہ ہر نماز شرعی لحاظ سے ناقابل اعتبار ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے جب تک کہ نماز پڑھنے والا اس میں کیا نہیں پڑھتا؟ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ لا صلاۃ کوئی بھی نماز نہیں ہے، رات کی نماز ہو یا دن کی، جہری ہو یا سری ہو، نماز پڑھنے والا تنہا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، امام صاحب ہوں یا مقتدی ہوں۔ اور پھر آگے دیکھیں، لا صلاۃ لمن من کا لفظ عربی میں عموم کے لیے ہوتا ہے، عام ہے، سب کے لیے ہے، یعنی کہ جو بھی نمازی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو امام سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو تنہا نماز پڑھنے والا ہے وہ نماز میں فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ہو جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ اس امر کی تائید دیگر روایات سے بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ نماز میں سورہ فاتحہ کو رکن نہیں مانتے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے، پڑھ لینی چاہیے، لیکن یہ کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اس موقف کے وہ قائل نہیں ہے۔ ان کے جو دلائل ہیں ان میں سے مثال کے طور پہ ایک دلیل یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ اعراف، آیت نمبر 204 204۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، کیا کہا جا رہا ہے؟ جب قرآن کی، یہ نہیں کہا جا رہا ہے نماز میں، عام بات ہو رہی ہے، جب قرآن کی جب بھی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ آگے کیا ہے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے جب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو غور سے سننا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، اور ایسا کرنے پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی جب بھی قرآن پڑھا جائے۔ اب دیکھتا کیا ہوں میں مساجد میں، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے خصوصاً رمضان میں، ایک آدمی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے، باقی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو غور سے سنو اور کیا کرو؟ خاموش رہو۔ اس کا مطلب ہے ایک اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے تو باقی چپ رہیں اور غور سے سنیں، لیکن یہاں پہ ایک تلاوت اونچی آواز سے کر رہا ہے، ادھر دوسرا کر رہا ہے، ادھر تیسرا کر رہا ہے، ادھر چوتھا کر رہا ہے، تو یہ تو اس آیت کی خلاف ورزی نہیں کی جا رہی؟ کیوں جی علماء کرام؟ کیوں جی؟ آیت میں تو کہا جا رہا ہے یہ نماز کے ساتھ خاص ہے۔ میں کہتا ہوں نماز کا لفظ آیا ہی نہیں، آپ کہتے ہیں نماز کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کہتے ہیں نماز کے ساتھ خاص ہے، میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کا لفظ تو اس میں نہیں آیا، میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک تلاوت کر رہا ہو تو دوسرا تلاوت نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تلاوت کر رہا ہو تو دوسرے شور شرابہ نہیں کر سکتے۔
کیونکہ اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا کس سے تعلق ہے؟ قرآن کو قرآن کی روشنی میں آپ سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. قرآن، اچھا الفاظ سنیے گا اس آیت کے اندر جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں دھیان سے. جب آپ وہ آیت دھیان سے سنیں گے سمجھیں گے جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں تو آپ کو لگے گا کہ یہ آیت جو میں ابھی پڑھ چکا ہوں سورہ اعراف آیت نمبر 204 یہ جواب ہے اسی آیت کا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کافر کہا کرتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو. کنہوں نے کہا؟ کافروں نے. کیا کہا؟ نہ سنو. کس کو؟ اس قرآن کو. والغوا فیہ، کیا کرو؟ شور شرابہ کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم مسلمانوں پہ کیا آ جاؤ؟ غالب آ جاؤ. اب دیکھیں یہ آیت جو ہے بالکل اس کا جواب ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن کی تلاوت کی جائے غور سے سنو. انہوں نے کیا کہا تھا؟ نہ سنو. اللہ نے کیا؟ غور سے سنو. انہوں نے کہا تھا شور شرابہ کرو. اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو. انہوں نے کہا شور شرابہ کرو گے تم غالب آ جاؤ گے. اللہ نے کہا غور سے سنو، چپ رہو، رب کی رحمتیں نازل ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو آیات میں یہ مسئلہ نہیں بیان کیا گیا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اس پہ مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ تلاوت ہو رہی ہو تو شور شرابہ نہیں کرنا. کافر کیا کرتے تھے. جہاں تک تعلق ہے نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا، اس کا تذکرہ اس آیت میں نہیں آیا، اس کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے. احادیث میں آیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس کی کوئی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. اب اللہ کے رسول کے الفاظ تو عام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو وہ اس کی کوئی واضح دلیل لے کر آئے. واضح دلیل نہیں ملے گی. اس کی بجائے ایک دلیل میں پیش کر سکتا ہوں اور پیش کر دیتا ہوں، اور وہ مسلم شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن. جو نماز پڑھے، کوئی بھی نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ فہیا خداج. اس کی نماز ناقص ہے. 3 بار آپ نے کہا خداج خداج، اس کی نماز ناقص ہے. حدیث بیان کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے جی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ ابو ہریرہ جب امام کے پیچھے ہو تب کیا کریں؟ فرمایا جب امام کے پیچھے ہو تب بھی فاتحہ پڑھو. اقرأ بہا فی نفسک، اونچی آواز سے نہ پڑھو، آہستہ آواز سے پڑھو. پھر اپنے اس فتوے کی وضاحت کے طور پہ ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں. کیا؟ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نمازی یا کوئی بھی تلاوت کرنے والا کیا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے میری حمد و ثنا بیان کی ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی کہ ادھر آپ یہ آیت پڑھیں گے ادھر اللہ جواب دیں گے. تو جو نمازی امام کے پیچھے خاموش کھڑا ہے، کچھ نہیں پڑھ رہا، اس کو تو اللہ کی طرف سے جواب پھر نہیں ملے گا، بہت بڑی خیر سے محروم رہے گا. تو جناب ابو ہریرہ نے ایک حدیث پہلے پڑھی، پھر سوال کیا گیا، دوسری حدیث پڑھی. دونوں حدیث سے ثابت یہ کیا کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھی جائے گی. تو یہی موقف درست ہے، اور یہ موقف کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. جنہوں نے یہ موقف اپنایا ہوا ہے وہ اس سے رجوع کریں. یہ موقف کن کا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھیں گے؟ یہ حنفی علماء کرام کا ہے اور حنبلی علماء کرام کا بھی. کن کا؟ حنابلہ حنبلی علماء کرام. اللہ جزائے خیر دے ان مشائخ کو جو حنبلی ہونے کے باوجود اپنی فقہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی چاہے نماز کوئی بھی ہو. اور یہی درست موقف ہے. اس موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ میں ایک کتاب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. یہ امام بخاری کی کتاب ہے. یہ امام بخاری کی کتاب ہے. انہوں نے اسپیشلی اس موضوع پہ لکھی القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے تلاوت کرنا، امام کے پیچھے قرات کرنا. اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مقتدی بھی پڑھے گا. اور پھر اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے.
یہ دارالابلاغ مکتبہ ہے، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ کرنے والے شیخ امان اللہ عاصم ہیں، تو بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو لیا جا سکتا ہے، اس سے بھی مسئلہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ اور امام کے پیچھے فاتحہ کے موضوع پہ کتاب صرف امام بخاری نے نہیں لکھی، امام بہقی نے لکھی ہے، علامہ مبارک پوری نے لکھی ہے، شیخ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ بھی زندہ ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، انہوں نے لکھی ہے۔ تو بڑا ہی اہم ہے یہ مسئلہ، تو درست موقف یہی ہے کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر طرح کی غلطیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جب حدیث آ جائے ہم حدیث کو مان لیں، پھر ہم بزرگوں کے فتاویٰ کی طرف نہ دیکھا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔